السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آواز بہتر ہے انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج ہماری زکوٰۃ کے مسائل کی 8ویں کلاس ہے، اور اس میں اور ہم نے تقریباً آخری جو پڑھا تھا وہ تھا، یعنی ہم نے زکوٰۃ کے مقدمات پڑھ لی تھے۔ اس طرح سے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا یہ سونا چاندی کی زکوٰۃ، اس کی مسائل تفصیلی، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس سے ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے شروع کر دیا تھا سامان تجارت کے مسائل، اس کی زکوٰۃ کے مسائل۔ آ، آپ لوگ مجھے تاکید کر دیں کہ نا آ، یہ ویڈیو اور اسکرین شیئر اور آواز سب برابر آ رہی ہے نا، کلیئر انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا سامان تجارت کی تعریف میں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جو تجارت کا سامان، ہر اس چیز یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو منافع کی نیت سے خرید و فروخت کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے زمین، فلیٹ، مکان اور مویشی، غذائی چیزیں، ملبوسات، کپڑے، کارپیٹس، مشینیں، ہر وہ چیزیں، یہ چیزیں تعریف ہے۔ اور اس میں حکم کیا، زکوٰۃ واجب ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، اس کے زکوٰۃ واجب ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ تجارت کے سامان میں زکوٰۃ کے وجوب کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کی تجارت کی نیت ہو، اس میں تجارت کی نیت ہو، اور دوسری شرط کہ نصاب تک پہنچنا، اور وہ کیش کا نصاب ہے۔ تیسرا چیز سال کا گزرنا، سال کا گزرنا۔ تو یہ سامان تجارت کے شروط تھے، یعنی سامان تجارت میں زکوٰۃ تبھی واجب ہوگی جب ان میں یہ شروط پائی جاتی ہوں۔ اسی طرح ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ تنبیہات جو اس کے متعلق ہے، کہ جس نے تجارت کی نیت سے کوئی سامان خریدا، پھر اس نے اس کو استعمال کی نیت کے لیے کیا، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اگر کوئی چیز خریدی تھی کاروبار کے لیے یا تجارت کی نیت سے، پھر آپ نے نیت چینج کر لی، پھر کہا کہ مجھے یہ میں یوز کر لوں گا، میں اسے استعمال کر لوں گا، مطلب مجھے اب بیچنا نہیں ہے اس کو، تو ختم۔ تو اب جب سے یہ نیت آپ نے چینج کر لی، بدل لی، اس وقت سے آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کیا، اگر کسی نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا، تجارت کی نیت ترکی، تو پھر اس کا یہ حیلہ نہیں چلے گا، اور سال برقرار رہے گا، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو ابھی سال ختم پہ ہے، چلو میں نیت کر لیتا ہوں یہ میں چیز اس کو میں استعمال کر لوں گا تاکہ زکوٰۃ ادا نہیں کروں اس کی۔ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ بازی کرنا، اور یہ حیلہ کرنا کہ نیت چینج کر لینا اپنی، تجارت سے استعمال کی نیت کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر انسان کر بھی لے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے نہ وہ تجارت سے، وہ زکوٰۃ سے وہ نہیں بچ سکتا، بلکہ زکوٰۃ واجب رہے گی اس کے اوپر۔ اور اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کی بات جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے تو یہ شرمید مسئلہ ہے۔ تو اصل استعمال کی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال کے لیے چیز خریدی گئی ہو، یا اگر جو تجارت کی وجہ سے خریدی گئی چیز، لیکن پھر اگر آپ نے چاہا کہ اس کو بدل لیں استعمال میں، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ کیا۔ یا دوسرا چیز یہ کہ سامان تجارت کا نصاب سونے چاندی میں سے کم، جو کم دو ہو، اسی کو معیار بنا جائے گا۔ یہ ہم نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سامان تجارت میں کس کا نصاب ہوگا، یعنی کتنا سامان تجارت ہو تاکہ زکوٰۃ واجب ہو، تو وہ اس کا نصاب وہی ہے جو سونا چاندی میں سے کم، جو چاندی کا غالباً ہوتا ہے، جو چاندی کا عام طور پر ہوتا ہے۔ تو جو چاندی کا نصاب ہے، وہی نصاب کس کا ہے، وہی نصاب ہے کس کا ہے، یہ سامان تجارت کا۔ لیکن ہم نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی پہلے، یہ پہلی بات ہم نے کہی تھی، ایک بات شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، کہ ہم نے کہا تھا کہ نا سامان تجارت کو سونا چاندی یا کیش سے ملائیں گے تاکہ نصاب مکمل کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے اور سامان تجارت ہے اور کیش ہے، تینوں مل کے تینوں کا خود الگ الگ نصاب نہیں ہے، یعنی سامان تجارت بھی بہت کم ہے، سونا چاندی بھی کم ہے، یا
पैसे भी कम है, कि ना कैश भी कम है। लेकिन अगर तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? तीनों को मिलाएंगे तो ज़कात का निसाब पूरा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? ज़कात वाजिब है, निसाब पूरा हो गया। तो सामान्य तिजारत में निसाब को मुकम्मल करने के लिए जो यहाँ पर मसला है, जो तीसरा जो तंबी है कि सामान्य तिजारत को सोना या चांदी और नकदी कैश के साथ मिलाया जाएगा निसाब मुकम्मल करने के लिए। तो निसाब मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे? निसाब मुकम्मल करने के लिए सामान्य तिजारत, सोना चांदी और नकदी कैश तीनों को मिला सकते हैं। और अगर निसाब पूरा भी पहले से है तो फिर भी तीनों को मिलाएंगे। तो जक़ात जब हम निकालेंगे जक़ात साल के आखिरी में, तो उस वक़्त सबका निकालेंगे एक साथ मिलाकर, सामान्य तिजारत और सोना चांदी और नकदी कैश, सोना चांदी और नकदी कैश सबका क्या करेंगे? मिलाकर निकालेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बात भी क्या है वाज़ेह, बात क्या है इंशाल्लाह वाज़ेह। दिक्कत का मसला है कि अगर किसी का सोना चांदी नकदी कैश हो और वो निसाब था और इसका साल जारी था, फिर इसने साल के दौरान इस माल से सामान तैयार खरीदा, तो वही असल साल का एतबार होगा, नया साल शुरू नहीं करेंगे। सामान्य तिजारत का जो सामान्य जो तिजारत है, ये और नकदी कैश या सोना चांदी असल एक ही माल है। तो अगर किसी ने क्या किया कि अगर किसी ने क्या किया कि ना, उसके पास कारोबार नहीं था बिल्कुल, सामान्य तिजारत बिल्कुल नहीं था, उसने क्या किया कि ना उसके पास पैसा था, कैश था, फर्दन कैश था उसके पास। उसके पास थे 2,000 रियाल थे, और 2,000 ये निसाब है कैश का। 2,000 रियाल थे उसके पास, साल शुरू हो गया, अभी 6 महीने हुए, उसने क्या किया? 1,000 रियाल का सामान खरीद लिया बेचने के लिए। उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? 1,000 रियाल का सामान तिजारत खरीद लिया। अब अब साल पूरा हो गया, तो अब सामान तिजारत को सिर्फ सिर्फ 6 महीने हुए, और बाकी जो 1,000 रियाल को 1 महीने हुए, यानी एक साल पूरा हो गया। लेकिन जो सामान उसने 6 महीने के बाद खरीद लिया था, तो अभी सामान तिजारत को भी सिर्फ 6 महीने हुए। तो क्या जक़ात सब पे होगी या सिर्फ कैश पे होगी और इस पे नहीं होगी? हम बोलेंगे सब पे होगी। क्या होगी? सब पर होगी। इसलिए कि आपने बस खाली माल को बदल लिया, कैश था तो आपने उसको बदल के एक माल खरीद लिया सामान कारोबार के लिए, तो वही माल वही रहेगा, तो नया साल शुरू नहीं करेंगे, नया साल शुरू नहीं करेंगे। या उल्टा हो जाए कि आपके पास कारोबार का सामान था, सामान्य तिजारत था, और क्या हुआ कि ना, आपने 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद आपने क्या उसको बेच दिया। अभी आपका कैश आ गया, उसके उसको बेचकर फिर साल पूरा हो गया, तो आप पूरे माल का निकालेंगे ज़कात, इसलिए कि वो चीज़ सेम चीज़ वही थी। वो चीज़ क्या थी? वही थी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये मसला वाज़ेह नहीं है। तो फिर से, अगर किसी के पास सोना या चांदी या नकदी कैश है और वो निसाब था और इसका साल जारी था, फिर इसने साल के दौरान इस माल से सामान ज़रात खरीदा, तो वही असल साल का एतबार होगा, नया साल शुरू नहीं करेंगे। बात वाज़ेह इंशाल्लाह, मुझे इंशाल्लाह बात वाज़ेह। ना, फिर उसके बाद क्या है कि अगर एक चीज़ में दो वजूहात जमा होती हैं ज़कात वाजिब होने की, जैसे कि भेड़ बकरियाँ, अगर इसका कारोबार हो तो इसमें सामान्य तिजारत की ज़कात होगी, इसमें सामान्य तिजारत की ज़कात होगी। अगर एक चीज़ में दो वजह जमा हो गए, एक तो भेड़ बकरियाँ हैं, तो बकरियों में तो असल ज़कात है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बकरियों में खुद ज़कात है, अगरचे वो कारोबार का भी नहीं है, अगर बकरियाँ कारोबार के लिए भी नहीं है, लेकिन बकरियों में खुद ज़कात है, तरह ऊँट में है, गाय में। लेकिन अगर किसी के पास बकरियों का कारोबार हो, तो अब वो जैसे कि अब अगर किसी का बकरियों का कारोबार हो, तो किसकी ज़कात निकालेगा? बकरियों की या कारोबार की? और दोनों का फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, मिकदार में कितनी निकालना है, दोनों का निसाब में और ज़कात की मिकदार में, ज़कात कितनी निकालना है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे, तो अगर दो जमा हो जाएँ, दो वजूहात, तो ज़कात या जैसे कि ब बकरियाँ इसका कारोबार हो, तो इसमें सामान्य तिजारत की ज़कात होगी। इसमें क्या होगी? सामान्य तिजारत की ज़कात होगी। ठीक है ना? अ
اس لیے کہ سامان تجارت کی زکات اگر نکالیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے فقیروں کا. اگر خالی بکریوں کا اعتبار کریں گے تو اس میں زکات میں فقیروں کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت دیر سے زکات نکلے گی، بہت دیر سے زکات نکلے گی. اس کے بعد اگر کوئی سامان استعمال کے لیے خریدا پھر اس کو بیچنے کی نیت ہوئی، بیچنے کی نیت ہوئی تو جس دن نیت ہوئی اسی دن سے سال شروع ہوگا، اسی دن سے سال شروع ہوگا. اگر یہ جو پانچواں جو مسئلہ ہے کہ وہ واضح ہے کہ اگر کسی کے پاس سامان تھا، اس کے پاس تھا استعمال کا. اب پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر الٹا ہو، پہلے اگر اس کے پاس کیا ہے، سامان تھا یعنی کاروبار کا، پھر اس نے نیت چینج کر لی، بدل لی استعمال میں، تو پھر یہ ہے. اس طرح اگر الٹا ہو جائے، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی استعمال کے لیے، پھر کہا کہ ختم، مجھے نہیں اس کو اب استعمال نہیں کرنا ہے، مجھے بیچ دینا ہے، اور نیت پکی کر لی، ختم مجھے بیچنا ہی ہے، ختم اس کو بیچنا ہے، ختم، ٹھیک ہے نا. تو ختم وہ اب وہ کیا ہو جائے گا، اب وہ داخل ہو جائے گا سامان تجارت میں. سامان تجارت میں تو جس دن سے نیت ہوئی اس دن سے کیا کریں گے ہم، سال شروع کر دیں گے، اس سال کا ایک سال کا جو گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے ممکن یہ اسی مثال اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص کا گھر کا سامان تھا، الماری، بیڈ، صوفہ، فریج، چولہا، جو بھی تھا، پھر اس نے اس کا پھر اچانک اس کی نیت بدل گئی اور کہا کہ ختم، مجھے جانا ہے انڈیا، ایگزٹ پہ جانا ہے، فرض ہے، ختم میں، یا کسی ملک مجھے جانا ہے، مجھے یہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک جانا ہے. تو اب اسے کہا ختم، مجھے سامان بیچنا ہے، اب مجھے سامان کیا ہے، مجھے بیچنا ہے، ختم. تو ختم، اس نے نیت پکی کر لی، تو کیا ہو جائے گا، کہنا یہ سامان، تو پھر اس دن سے سال شروع کر دیں گے، سال کیا کریں گے، شروع کر دیں گے. پھر جو چھٹا مسئلہ ہے کہ منافع کا الگ سال نہیں ہوگا بلکہ اصل سامان کا سال ہوگا. منافع کا الگ سال نہیں ہوگا بلکہ اصل سامان کا سال ہوگا. اور یہ بھی یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ نا کون سے اموال میں، کون سے ایسے مال ہیں، کون سے مالوں میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ چار چیزیں ہیں، چار یا پانچ، اس میں ایک یہ تھا کہ کاروبار کے منافع کا، کاروبار کے منافع کا اس کا بھی سال گزرنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات واضح ہے بالکل، یعنی اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کسی کا کوئی کاروبار کا سامان ہے، کیا ہے کاروبار کا، یعنی سامان ہے، گاڑیاں ہیں، اس نے خریدا تھا گاڑیوں کو، گاڑیوں کو خریدا 20,000 ریال میں بیچنے کے لیے. پھر سال کی انتہا میں اس کی قیمت ہو گئی 30,000 ریال، اس کی کتنی قیمت ہوئی، 30,000 ریال. تو ہم کیا کریں گے، تو اس کا مطلب کہ اس کی اب جو فائدہ ہوا، پروفٹ ہوا، یہ ایک سال میں جو 10,000 بڑھ گئے، جو 10,000 ریال بڑھ گئے. یا اس طرح سے الٹا اگر ہو، یا اگر آ، اس نے بیچ دیا بڑی رقم میں، ٹھیک ہے نا، اس کا کاروبار تھا، اس کا سامان تھا ایک 20,000 ریال کا، پھر اس نے کیا کیا، سال کے دوران اس کو بیچ دیا 30,000 ریال میں یا 40,000 میں. تو سال کے انتہا میں ہم کیا کریں گے، زکات ادا کریں گے کس کی، 40,000 کی، نہ کہ 30,000 کی، نہ کہ 30,000 کی. امید ہے کہ یہ مسائل کیا ہے، ان شاء اللہ یہ وہ واضح مسائل ان شاء اللہ. اس کا یہ ہے کہ تجارت کے سامان سے زکات نکالنے کا طریقہ، تجارت کے سامان سے زکات نکالنے کا طریقہ اس طرح انی زکات نکالیں گے. تو جب سال گزر جائے تو جو سامان بیچنے کے لیے خریدا تھا اس کی بازار میں اس وقت کی قیمت کے مطابق قیمت لگائے. نہ، ٹھیک ہے نا. جب سال گزر جائے، جب سال ہو گیا تو جو سامان ہے اس کی کیا کریں گے، اس کی قیمت لگائیں گے. اس وقت بازار میں اس کی کتنی قیمت ہے، اس وقت بازار میں اس کی کیا کتنی قیمت ہے، اس کو لگائیں گے. لگا کے کیا کریں گے، اب جو سامان جو وہ تھا، سامان تجارت تھا، سال ختم ہوا تو اس کی قیمت ہے، پورے جو سامان ہے اس کی قیمت آپ نے نکالی، گنا تو قیمت نکالی تو معلوم ہوا کہ اس کی قیمت ہے 40,000 ریال، ختم. 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، تو جتنی بھی قیمت ہے اس کی آپ کیا کریں گے، زکات نکالیں گے، اس کی آپ زکات
نکالیں گے. اور اس میں کتنی پرسنٹ ہے؟ اس میں ہے 2.5%. اس میں کتنے پرسنٹ ہے؟ 2.5%. وہی سیم جو معاملہ ہے کس کا، سونا چاندی کا. 2.5% نکالیں گے. تب اس میں کیا ہے کہ پھر اصل تو یہ ہے کہ آپ کاروبار کی زکوٰۃ نکالیں گے نقدن کیش، قیمت نکالیں گے. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ مصلحت اس میں ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں اسی آپ کے مال میں سے، اسی مال میں سے. یعنی آپ کے پاس کاروبار ہے کپڑوں کا تو کپڑوں میں سے نکالیں زکوٰۃ. تو یہ اصل بعد نے منع کیا، کہا کہ قیمت نکالنا ہے. بعد نے کہا کہ قیمت نکالنا ہے. تو اصل نکالنا ہے قیمت. اصل نکالنا ہے قیمت نکالنا ہے. آپ کا جو بھی سامان ہو، کاروبار گاڑیوں کا ہو، کپڑوں کا ہو، موبائلس کا ہو، کھانے پینے کی چیزوں کا ہو، جو بھی ہو، آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے قیمت. لیکن اگر کبھی فائدہ ہے فقیروں کا، یا آپ مجبوری، آپ کا کیش نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، یا آپ کی مجبوری ہے، یا فقیروں کا فائدہ ہے کبھی کبھار زکوٰۃ دینے، لیکن اصل تو نکالنی ہے، قیمت نکالنا ہے. اصل کیا ہے؟ قیمت نکالنا ہے. تو آپ کو جائز ہے اس میں. پھر آپ کیا کر سکتے؟ اپنے کاروبار میں سے کیا جو کاروبار اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں. لیکن یہ صرف معاملہ خاص کس کا ہے؟ یہ خاص معاملہ ہے یہ صرف کاروبار کے مسئلے میں. لیکن اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کس کی ہو، اگر آپ کا زکوٰۃ کیش کی زکوٰۃ ہو، سونا چاندی کی ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں تو آپ کو قیمت ہی نکالنا ہے ہر لحاظ سے، کچھ بھی ہو جائے. پھر فقیر کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے. پھر فقیر کی مرضی ہے کہ وہ کیش سے جو خریدنا خرید لے. آپ نہیں بولیں گے نہیں اس کو یہ ضرورت ہے تو میں اس کو اناج دے دوں گا، اس کو کپڑے دے دوں گا، اس کو میں وہ دوں گا یہ دوں گا. نہیں، یہ آپ نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کہ اگر صرف مجبوری کی حالت ہے، اللہ کہ اگر کیا مجبوری کی حالت ہے. اور جیسا کہ ابھی جو حالت ہے غزہ میں، ابھی جو ہمارے فلسطینی بھائی ہے غزہ میں، ان کی جو حالات ہے، جو فلسطینی ہمارے بھائی ہے جو غزہ میں، ان کی جو حالات کیسے ہیں. ابھی ان کے پاس اگر کیش دیں گے تو فائدہ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ مستحق ہے بلا شک، اس لیے کہ ان کے گھر ٹوٹ گئے، گھر ٹوٹ گئے، اور بالکل ان کے پاس نہ رہنے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی کچھ چیز نہیں ہے. تو یہ زکوٰۃ کے بالکل مستحق ہے. لیکن اگر ان کو کیش دیں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ کہاں سے خریدیں گے؟ ان کا تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے ہر جگہ. یہ بالکل کیا ہے، محاصر ہے، حصار ہے ان پر. ٹھیک ہے نا. تو ان پہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے پاس غذائی چیزیں، کپڑے، طبی امداد ان تک بھیجیں جو ان کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے ان کو، یا جو لوگ جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں تعاون کے لیے غزہ والوں میں، تو ان میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ ان تک کیش نہیں پہنچیں گے، بلکہ ان تک کیا پہنچیں گے، ان تک پہنچے گی کپڑے وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو ان تک یعنی تو ان تک کیا ہے، تو حرج نہیں کہ آپ کیا کریں. جو لوگ تامو جمع کر رہے ہیں زکوٰۃ، فلسطین میں جو کمزور بھائی ہیں ان تک، ان کے لیے، تو اس میں آپ زکوٰۃ ادا کریں. اور وہ لوگ جو لوگ جمع کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے، اس سے کپڑے خرید کے، یا دوا، یا اس سے جو بھی خریدیں گے، ان کی جو ضروریات، ان کی جو کیا ہے ضروریات. یہاں پر سوال ہے کہ اگر فقیر نے کہا کہ مجھے دوا دلا دو، تو زکوٰۃ سے دلا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جائز ہے مسئلہ. اگر کسی کے فقیر نے خود کہا نا، فقیر نے خود کہا تو ایسا کہ اس نے خود تصرف کیا، تو فقیر نے خود کہہ دیا کہ مجھے یہ دلا دو، تو مسئلہ نہیں. آپ اس کے جا کے کیش دیں گے، قیمت دیں گے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے مت دو، مجھے دوا دلا دو، میرا علاج کرا دو. تو ہم نے اس کے کہنے پر کیا، تو مسئلہ نہیں. اب ہے کہ جو وہ ہے کہ تاجر جو تجارت کے سامان میں کیا کیا شمار کرے گا، کیا کیا شمار کرے گا. ٹھیک ہے نا. نہ، ٹھیک ہے نا. تو ابھی کیا ہے، تو اس میں یعنی تاجر تجارت میں کیا کیا شمار کرے گا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ نا، سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلا جو ہے کہ بیچنے کا سامان، بیچنے کا سامان، چاہے وہ اسٹاک میں ہو یا دکان میں ہو، ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے آپ نے تیار کیا، اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ ہے نا اس کو آپ ہے نا اس کو آپ ہے نا یہ اس کو آپ یہ ہے نا یہ شامل کریں گے، شمار کریں گے.
تو آپ اس کو آپ ہے نا یہ شمار کریں گے، ہر وہ سامان جو ہے نا بیچنے کی نیت سے، جو ہے نا بیچنے کی نیت سے. سو جو سامان بیچنے کا ہے، چاہے وہ اسٹاک میں ہو، دکان میں ہو، اسٹوریج میں ہو، ویئر ہاؤس میں ہو، کہیں بھی ہو، سامان بیچنے کا اس کو شمار کریں گے. دوسرا جو ہے کہ ایسا سامان بنانے جو خریدا گیا بنانے کے لیے پھر بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا سامان جو خریدنے کی جو خریدا گیا بنانے پھر بیچنے کے لیے، تو اس میں بھی داخل ہے. یعنی کیا مطلب کہ آپ نے خریدا یعنی فرضاً کیا ہے، آپ نے خریدا سکے نا کوئی بھی چیز خریدی جس سے آپ کوئی چیز بنائیں گے، پھر اس کو وہ چیز خریدی، ایک سامان خریدا، اس کو بنائیں گے پھر بیچیں گے، تو وہ سامان کو بھی آپ زکات میں شامل کریں گے، اگرچہ آپ نے اس کو بھی بنایا نہیں. یا صنعت کے وقت اس کا آپ اس میں اضافہ کریں گے. جیسے کہ آپ کیا کریں گے، بناتے وقت آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے کوئی پلاسٹک، کچھ کوئی بھی چیز جو آپ اس کو ایڈ کریں گے اس سامان میں. ٹھیک ہے نا. ہر وہ چیز کو آپ ایڈ کریں گے، اور وہ باقی رہے گا. جیسے کہ کیلے ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے. تیسری چیز کیا ہے، ایسا سامان جو خریدا گیا ہو لیکن ابھی تک پہنچا نہیں، جو خریدا گیا ہو لیکن ابھی تک پہنچا نہیں. یعنی آپ خرید لیے، یعنی آپ کیا کریں کہ نا آپ کا کاروبار ہے، یعنی تو آپ کا کیا ہے، کاروبار ہے، اور آپ فرضاً چائنا سے سامان منگاتے، چائنا سے یا کہیں سے بھی آپ سامان منگاتے ہیں، سامان منگا کے یہاں بیچتے ہیں، سامان منگا کر یہاں پر بیچتے ہیں. تو اب جو آپ سامان جو منگائیں گے، اب آپ نے کیا کر پیسے دے دیا ان کو، جو کمپنی جو فیکٹری چائنا میں یا کہیں اور جگہ، ان کو آپ نے پیسے دے دیے کہ تم مجھے یہ چیز بنا کے دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے 6 مہینے کے بعد، یہ 3 مہینے لگیں گے، 6 مہینے لگیں گے. تو ختم. تو وہ جو مال ہے وہ بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے، وہ پیسہ تھا آپ نے دے دیا اور وہ آنے والا ہے، تو وہ بھی شامل ہے اس میں، تو بھی شامل کریں گے. تو ایسا سامان جو خریدا گیا ہو لیکن ابھی تک پہنچا نہیں. اس طرح سے ہر وہ فائدہ جو انسان نے خریدا تجارتی غرض سے. یہ مسئلہ ہے کہ نا اگر کسی نے یعنی فائدے کے لیے، یعنی کوئی ایسا چیز خریدی، فائدہ خریدا. یعنی کبھی عام طور پر لوگ دو چیز خریدتے ہیں، یا تو کوئی چیز خریدتے ہیں جو چیز ہوتی ہے محسوس چیز، کبھی خریدتے فائدہ، خالی فائدہ خریدتے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ خریدتا ہے. جیسا کہ کیا مثال ہے اس کی مثال ہے کہ جیسا کہ نا کسی کے پاس کیا ہے کہ اگر کوئی جیسا کہ اگر حکومت نے کیا کیا، اگر حکومت نے اگر کوئی گارڈن ہے، اگر کوئی کیا ہے گارڈن ہے، اور وہ گارڈن ہی حکومت کا ہے، اور حکومت نے کیا کیا، کسی کو بھیج دی، کسی کو کہا کہ یہ گارڈن تو ہمارا ہوگا، لیکن تم 2 سال تک اس کو لو، اس پہ جو کرنا ہے کرو، 2 سال تک یہ جو بھی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. اس میں نا ٹھیک ہے نا. تو آ، تو ابھی تو اگر حکومت نے کسی کو گارڈن دیا فرض ہے کہ تم اس کا جو فائدہ ہے تم اس کا فائدہ لو، پھر وہ کیا کر رہا ہے، وہ فائدہ لوگوں کو دے رہا ہے. ایک نے خریدا فائدہ، حالانکہ گارڈن کی زمین یا گارڈن خود یہ حکومت کا ہی ہے، لیکن ایک نے اس کا صرف فائدہ خرید لیا کہ میں لوں گا، خریدوں گا اس کا فائدہ 1 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، جیسا کہ وہ ان کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے نا، ممکن نہیں کرایہ پہ. تو لیکن کبھی آتا ہے کہ نا انسان، یعنی کرایہ کیا ہوتا ہے، ایک مدت ہوتا ہے. کبھی انسان کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خرید لیتا کوئی فائدہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ کے لیے بڑی رقم دے کے، تو یہ ذرا کرایہ سے تھوڑا الگ ہوتا ہے. تو اس حالت میں بھی اس پہ زکات واجب، یہ زکات ہوگی، اس پہ کیا ہوگی، زکات ہوگی. طيب. اس طرح سے اس میں کیا ہے کہ جو پیکنگ کے سامان ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سامان بیچتے ہیں، آپ یعنی کوئی بھی چیز بیچتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پیکنگ کا سامان ہے، اس کو بھی ہم شامل کریں گے. کیوں، جب آپ بیچیں گے تو ساتھ میں وہ بھی ساتھ دیں گے نا، جو آپ سے خریدے گا. جب آپ کاروبار کریں گے تو آپ اس کو بھی یہ ساتھ میں دیں گے. کیا کریں گے، ساتھ میں دیں گے.
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، اس طرح سے یہ ہے نا. تو ہم آخری جو پڑھ رہے تھے کہ ہر وہ فائدہ جو انسان نے خریدا تھا، جو تجارت کر سے، پھر اس طرح سے پانچویں چیز پیکنگ کے سامان، اگر اس کو ساتھ دے، یعنی اگر وہ جو بھی سامان ہے جو پیکنگ کا، اس کو اگر انسان ساتھ دیتا ہے، جو بھی سامان ہے پیکنگ کا، اگر جو بھی پیکنگ کے سامان ہے اس کو اگر انسان دیتا ہے کاروبار میں، یعنی بیچتے وقت، جیسا کہ کیس ہے، تھیلیاں ہیں، ڈبے ہیں اس کے، اور وہ ڈبے ساتھ دے گا. اگر کسی کا کاروبار ہے کسی کوئی کھانے پینے کی چیز کا، کھجور کا فرض ہے، اب کھجور کے لیے اس نے ڈبے بنائے، پیکنگ کے ڈبے، اس کی تھیلی، اب وہ سب وہ دے گا، کس کو دے گا؟ جو خریدے گا تو ڈال کے دے گا ڈبوں میں اور وہ پیکنگ میں، تو وہ بھی شامل کریں گے. سرمایہ اور منافع دونوں میں زکات واجب ہوگی. یعنی آپ کے پاس جو اصل مال ہے اور منافع دونوں پہ ہوگا، دونوں پہ کیا ہے، دونوں پہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی تو جو اصل مال ہے، جو سرمایہ ہے اور منافع دونوں پہ کیا زکات واجب. خالی منافع بھی نہیں، جو فائدہ ہو رہا نہیں، جو مال ہے اسے بھی ہم دے دیں گے. یعنی آپ نے کوئی چیز بیچی، چیز بیچی تو یعنی کوئی چیز تھی آپ کے پاس بیچنے کے لیے، اس کی قیمت تھی 30 ریال، آپ نے بیچا 40 ریال میں، تو بات سمجھتے ہیں کہ صرف 10 ریال میں فائدہ ہے، جو فائدہ ہوا 10 ریال کا اس میں زکات ہے نہیں، سب میں زکات ہے 40 ریال میں سارے، جو فائدہ اور سرمایہ جو بنا. اس طرح سے زکات ان خام مال پر ہے جس سے سامان تیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ لوہا ہے، لکڑی ہے، یہ بھی ہے، اس میں زکات ہوگی، اس کو آپ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ لوہا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی چیز بنانے میں، لکڑی استعمال ہوتی ہے، جو بھی چیز استعمال ہوتی ہے، جو بھی چیز کا استعمال ہوتی ہے. کون سے سامان شمار نہیں کریں گے، کون سے سامان شمار نہیں کریں گے. اب یہ سوال ہے کہ کیا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیا شمار کریں گے، اب سوال ہے کہ کون سا سامان شمار نہیں کریں گے، کون سا سامان شمار نہیں کریں گے. پہلا ہے کہ ایسا سامان جو برائے فروخت نہیں ہے، جیسے کمپنی کے فرنیچر وغیرہ، جو سامان آپ بیچنے کے لیے نہیں استعمال نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. لیکن بس بلکہ کیا ہے وہ، نہ وہ بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے، خالی وہ بلکہ وہ ایسا کہ آپ کے پاس جو فرنیچر ہوتا ہے، جو کمپنی میں جو فرنیچر ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی فرنیچر ہے، یا آپ یہ کوئی بھی چیز ہے، کارپیٹ ہے، آپ کو یا مشینیں ہیں، سامان بنانے کی مشینیں ہیں، اگر کوئی دکان میں فوٹو کاپی اگر فوٹو کاپی کی دکان ہے، اس میں فوٹو کاپی کا مشین ہے، کوئی بھی چیز، یہ جو اس کو آپ بیچیں گے نہیں تو اس میں زکات نہیں، اس کو زکات میں شمار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا ہے، جائیداد اگر کمپنی نے اسے اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر خریدا، یعنی وہ زمین بھی جس پر آپ کی فیکٹری ہے، یا جس پر آپ کی زمین ہے، یا آپ کی دکان ہے، آپ نے زمین خریدی تاکہ دکان قائم اس پہ کھولیں یا فیکٹری کھولیں، تو وہ جائیداد پر بھی آپ کی زکات نہیں، اس کو بھی شامل نہیں کریں گے، اسی کی وہ زکات وہ زمین تھوڑی بیچنے کے لیے. اس طرح سے جو پیکنگ کے سامان جو محض سامان کی حفاظت کے لیے، ہم نے کہا کہ ایسا سامان پیکنگ کا جو آپ ساتھ میں دیتے ہیں، جو ساتھ دیں گے یعنی بیچتے وقت، وہ شامل کریں گے. لیکن آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر سامان کو سیو کرنے کے لیے آپ نے بہت سے کیا کیے، پیکنگ کا سامان خریدا، اس کو آپ دیں گے نہیں جو آپ سے خرید کے آتا ہے، بلکہ بس آپ نے جو سامان رکھا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے، تو اس میں زکات نہیں ہے. معاون مواد، ایسے مواد جو معاون ہے، جو کام میں آتی ہے، جیسا کہ کیا ہے، پیٹرول ہے، یعنی پیٹرول استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے کمپنی میں وہ جو مشین چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایسی چیز، یا ہر وہ چیز جو باقی نہیں رہتی، ختم استعمال ہوئی، یعنی وہ باقی نہیں رہتی، ختم ہو گئی، تو وہ شامل نہیں ہے. لیکن ہاں، لیکن جو چیزیں
لیکن جو چیز باقی رہے گی سامان تیار ہونے کے بعد، اس میں زکوٰۃ ہے. یعنی بعض چیزیں جو باقی رہتی دکھ کے آتی ہیں، آپ نے اس کو استعمال کیا لیکن وہ دکھ کے آتی، تو ہم نے پڑھا کہ وہ شامل کریں گے. لیکن جو چیزیں ختم دکھ کے نہیں آتی، ختم ہو جاتی، وہ جیسا کہ پیٹرول وغیرہ ہے، آپ نے پیٹرول یوز کیا مشین کو چلانے کے لیے، تو وہ ختم. وہ جب سامان جب بن کے نکلے گا تو پیٹرول کا نظر ہی نہیں آتا. ایسے پیٹرول الگ چیز ہے بالکل، وہ تو بس مشین کو چلنے میں کام آئی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے کوئی چیز ایڈ کیا جو سامان تیار ہونے کے بعد بھی باقی ہے، تو جیسے کہ کیلے ہے وغیرہ، تو یہاں اس کو شامل کریں گے. لکڑی ہے، لوہا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا. اس طرح سے کیا ہے کہ اس کی بات ہے نا، کارخانوں میں تیار کردہ سامان اس میں موجودہ خام مال کا اندازہ اشارے کے مطابق کیا جاتا ہے جس میں اسے خریدا گیا تھا، بغیر کسی کارگری کی جو کھانے. اب اس میں ایک چیز یہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے پانچویں چیز جو شمار نہیں کریں گے. ایک ہے جو آپ کی محنت، جو آپ کی کیا بولتے ہیں اس کو، کاریگری، جو آپ نے جو محنت کی، جو آپ نے جو بنایا کچھ چیز کو، یعنی آپ نے کیا کیا، یعنی آپ نے کیا کیا کیا. اب تین چیزیں لی آپ نے. بردن کیا ہے، اس کی مثال اس طرح سے ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، یعنی آپ نے کیا کیا، ایک 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 نسخہ بنایا. کیا نسخہ بنایا آپ نے؟ ایک شہد لیا، اور کلونجی لی، اور لیا آپ نے کھجور لیا، تیل لیا، زیتون کا تیل لیا، مختلف آپ نے یہ سامان لیے. سامان لے کے آپ نے کیا کیا، اس کو بنایا. بنا کے ایک نئی چیز بنائی اپنی محنت سے، اپنی مہارت سے. آپ نے اس کو چیز بنائی. اب وہ جب آپ نے بنائی تو اس کی قیمت بہت بہت بڑھ گئی. اب اس میں پانچ چیزیں ہیں، پانچ چیزیں الگ الگ، اگر آپ اس کو بیچیں گے تو پیسے کم ملیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا، پانچ کو ملا کر ایک اپنی مہارت سے ایک اچھا چیز بنائی، تو بیچنے کے لیے، چاہے علاج ہو یا کھانے کی چیز ہو یا کچھ استعمال کی کوئی بھی چیز ہو. اس طرح سے اگر کسی کا اس نے کیا کیا، لکڑی خریدی، لوہا خریدا، پھر اس کو بنایا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب بنائے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی. ویسے جب چیز بن جائے گی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یعنی وہ چیز جو چیز الگ الگ تھی اس کی قیمت کم تھی اگر اس کو بیچیں گے الگ الگ. لیکن جب ہم جمع کر دی، تیار کیا، اس کو اکٹھا کیا اور اپنی مہارت سے اس کو بنایا، تو اس کی قیمت کیا ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی. کیا ہوں گی اس کی قیمت کیا ہو جائے گی، یہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ تو زکوٰۃ میں کس کا استعمال کریں گے، کس کا آپ وہ کریں گے خیال؟ صرف سامان کا، نہ کیا کہ مہارت کا. کا مہارت کی جو رقم ہے، مہارت کا جو مقدار ہے، یا مہارت کی جو قیمت ہے، اس کو آپ ایڈ نہیں کریں. یعنی خالی سامان اگر ہم بیچتے تو اس کو آپ کو پرائس ملتا ہے 1000 ریال. لیکن مہارت کے ساتھ آپ نے جو جمع کیا، ملا کر آپ نے کچھ بنایا، تو اس کی قیمت ہوگی 2000 ریال. تو آپ 1000 ریال لگائیں گے اس کی قیمت، نہ کہ 2000 ریال، نہ کہ 2000 ریال. لیکن فرق یہ چیز الگ ہے. ایک چیز کیا ہے کہ آپ نے سامان خریدا ریڈی میڈ، لیکن آپ نے گاڑی منگوائی، آپ کا کاروبار گاڑیوں کا، تو آپ نے مکمل گاڑی منگائی ایک ساتھ، پیسے دے کر آپ نے گاڑیاں خرید لی، 100 گاڑیاں خریدی. اور 100 گاڑیاں خریدی، ان کا اور جو 100 گاڑیاں خریدی، ان کی قیمت تھی 1 ملین ریال. لیکن جب بیچنے گئے تو آپ کو معلوم کیا جب میں بیچوں گا تو مجھے 4 ملین ملیں گے، 4 ملین. تو ہاں آپ کی زکوٰۃ ہوگی 4 ملین پہ، نہ کہ 1 ملین. لیکن اس میں تو آپ نے کچھ کام نہیں کیا، بس آپ نے منگایا اور بیچ دیا. اس میں صنعت نہیں ہے، آپ کی مہارت ہے. جو وہ بولتے ہیں، جو آپ کی جو کاریگری جو ہے اس میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں فرق ہے. اور یہ مسئلہ واضح نہیں ہے آپ لوگوں کو. اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے. اگر کسی کا علاج منتھلی چل رہی ہے تو زکوٰۃ کی رقم اسے علاج کے لیے رکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ زکوٰۃ کو تاخیر کرنا منع ہے، تاخیر نہیں کریں گے زکوٰۃ کو ہر لحاظ سے کبھی بھی. اگر آپ کے پاس پیسے ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہے، یہ زکوٰۃ کے، اگر آپ کے پاس پیسے ہے، اگر آپ کے پاس یعنی پیسے ہے زکوٰۃ کے، رقم ہے، تو آ- اس سے پہلے یعنی سال ہونے سے پہلے، اب سال ہوگا آپ کا شعبان میں، تو آپ ممکن ہے آپ کیا کریں گے، رمضان میں کیا کریں گے، رمضان میں کیا کریں یعنی رمضان میں آپ کا سارا، آپ کا یہ مقررہ سال ہے، یہ مقررہ ٹائم کب ہے، رمضان میں.
تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شعبان میں یا رجب میں یا اس سے پہلے آپ دے دیں منتھلی، لیکن اس میں سے جب سال ہونے کے بعد جو زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے آپ کو، اس میں سے آپ 1 ریال بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ 1 ریال بھی کیا کریں گے آپ؟ تاخیر نہیں کریں گے، 1 ریال بھی منع ہے، حرام ہے۔ لیکن آپ اس کو تعجیل کر لیں، جلدی کر لیں، جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے، جلدی کرنے میں مسئلہ ہی نہیں ہے، آرام سے، بالکل یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تاخیر نہیں کریں گے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح سے کہ ابھی آپ کا سال شروع ہوا، تو ابھی آپ کو 1 سال آپ کو ویٹ کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے تاکہ زکوٰۃ واجب ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ غالباً آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے، سے پیسے باقی رہیں گے، اور زکوٰۃ 1 سال کے بعد اتنی نکلے گی، 1000 ریال، 2000، 3000 ریال۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو رقم نکلے گی 3000 ریال، اس کو آپ کیا کریں، ابھی سے شروع کر دے دینا فقیروں کو، یا منتھلی علاج میں لگا دیں کسی فقیر کے، ہر مہینہ 200 ریال، 400 ریال، 500 ریال، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکمل رقم کیا ہو، ادا ہو جائے وہ تاریخ سے پہلے، یہ سال پورا ہونے سے پہلے۔ اگر سال پورا ہو گیا تو ضروری ہے پوری رقم فوری ادا کر دیں، اور 1 دن میں تاخیر نہ کریں، اور 1 دن میں تاخیر نہ کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سوال کا جواب واضح ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ یعنی سامان تجارت میں، کاروبار میں کون سا سامان شمار نہیں کریں گے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ تنبیہات ہے۔ پہلی تنبیہ یہ ہے نعم، کہ اگر نعم، طيب پہلی تنبیہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے 1 لاکھ میں زمین خریدی اور سال کے آخری میں اس کی قیمت 2 لاکھ ہو گئی، تو سال کے آخری میں 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، اور یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ واضح ہے کہ آپ کیا کریں گے، سال کے آخری میں جو قیمت ہے اس کا آپ اعتبار کریں گے، نہ کہ سال کے نہ کہ سال کی نہ کہ سال کی شروعات کی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ آپ نے جو خریدا آپ نے، تو اگر آپ نے خریدا 1 لاکھ، اگر آپ نے خریدا 1 لاکھ ریال میں کوئی زمین، اور سال کے آخری میں اس کی قیمت ہو گئی 2 لاکھ ہو گئی، تو زکوٰۃ دیں گے 2 لاکھ کی، نہ کہ 1 لاکھ، نہ کہ 1 لاکھ۔ اس طرح سے اس میں یہ ہے کہ اگر تاجر ہول سیل اشیاء فروخت کرتا ہے، تو اسے وہ ہول سیل ریٹ کا ریٹ شمار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پرچون اشیاء فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی پرچون ریٹ کے مطابق شمار کرے گا۔ مطلب جو ہول سیل ہے، ہول سیل، جو ریٹیل ہے، اور یعنی اس طرح سے جو ہے آپ کا، اگر آپ کا کاروبار ہول سیل کا ہے تو ہول سیل کا شمار کریں گے ریٹ، یعنی اب ایک چیز ہے، اس کا ہول سیل کا ریٹ اتنا ہے، اور ریٹیل جو ہے کہ جو قطعی جو عربی میں، یا پرچون جو قیمت ہے اس کا ریٹ یہ ہے، تو آپ کا جو کاروبار ہے وہ کریں گے، کاروبار ہول سیل کا ہے تو ہول سیل کی آپ لگائیں گے قیمت۔ اگر آپ کے پاس یعنی گاڑیاں یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا یا کھجور کا کاروبار ہے، فرضاً آپ کا کاروبار کھجور کا، یہ ہول سیل کا، ایک ہول سیل کا، تو آپ تو جیسا اسی رقم کم ہوگی، تو آپ بھی کیا کریں گے، جب اسی آپ بیچتے ہیں ہول سیل میں، تو رقم زکوٰۃ کا جو قیمت جو آپ گنیں گے وہ شمار وہ کم کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا کاروبار ہے کھجور کا جو ریٹیل یا پرچون یا کی قیمت پر، تو آپ اس کے لحاظ سے کیا کریں گے، قیمت لگائیں گے، تو جو ہول سیل کا ہول سیل، اور جو پرچون ہو تو وہ اس کا۔ اگر وہ ہول سیل اور پرچون دونوں کا کاروبار اکٹھا کرتا ہے، یعنی کچھ بیچتا ہے ہول سیل اور کچھ بیچتا ہے، جیسے کہ بعض بولتے ہیں ہمارے پاس دونوں ہیں، ہول سیل اگر آپ زیادہ لیے، درجن لیے، 2 درجن، تین یا بہت زیادہ لیے، تو آپ کو پرائس ملے گا ہول سیل کا، کم لیے تو آپ کو پرائس ملے گا کس کا، ریٹیل کا۔ تو کیا کرے اس میں، اگر اکٹھا ہے دونوں کاروبار، تو ہم کیا کریں گے، وہ انسان کوشش کرے اور کیا کرے، اب وہ یہ اندازہ لگائے کہ نا کس کا زیادہ ہے، یعنی تقریباً کتنا ہے اس کا، اور اس کا کتنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اندازہ لگائے، کیا کرے، وہ اندازہ لگائے۔ اب اس کو معلوم ہے کہ بھائی میرے 1 سال میں
میرا آدھا سامان بکے گا ہول سیل میں اور آدھا سامان جائے گا یہ ریٹیل کا، یا 25% ہول سیل باقی پورا ریٹیل، یا جو بھی ہے اس کا اندازہ لگا کے کیا کرے وہ لگائے نا۔ اس کے بعد جو تنبیہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھ کیا کہ کھیتی باڑی کے سامان، ٹریکٹر، پانی نکالنے کی مشینیں، رائس مل وغیرہ، فیکٹریوں کی مشینیں، برف بنانے کی مشینیں، پلاسٹک کی مشینیں، دکان کی مشینیں، فوٹو کاپی وغیرہ، پرنٹنگ مشین، ان کی اثر پر زکات نہیں ہے، جیسے کہ یہ سامان بیچنے کا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ان کے ذریعے کمایا گیا مال ایک سال کے بعد جب نصاب کو پہنچ جائے گا اس میں زکات ہوگی، ہاں جو فائدہ ہوگا اس میں ہوگی، لیکن ان میں خود یہ جو سامان ہے ان میں زکات نہیں ہوگی، ان میں زکات نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اعتبار مال کے مالک ملک کا ہوگا، نہ کہ مالک کا ہوگا، نہ مالک کے ملک کا ہوگا۔ یہ اعتبار مال کے ملک کا ہوگا نہ کہ مالک کے ملک کا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کا بہت بڑا کاروبار ہے، اس کے کیا ہے، اس کا مختلف جگہوں پر کاروبار ہے، مختلف ملکوں میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یعنی وہ اگر وہ انڈیا کا ہے، انڈین ہے، اس کا کاروبار انڈیا میں ہے، سعودی عرب میں ہے، قطر میں ہے، امارات میں ہے، چائنا میں ہے، فلاں جگہ ہے، تو اب اس کا سامان وہ جگہ ہے، سامان کیا ہے وہ جگہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، جیسے کہ یہ لولو ہائپر مارکیٹ، یہ بھی جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ ایک انڈین آدمی کی ہے۔ اب اس کے پاس اب یہ اب اس کی اقامت میں سے دبئی میں ہے، یہ دبئی کا میں رہنے والا ہے اصل، لیکن اس کے جو مارکیٹس ہیں، اس کے جو سپر مارکیٹس ہیں، وہ جدہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، قطر میں ہے، انڈیا میں خود ہے، ممکن ہے اور جگہ پر ہوں گے، سنگاپور میں ہے، ممکن وہ جگہ ہوں گے۔ اب وہ قیمت اسے لگائے گا زکات آنے ادا کرنے کی، اس کے ساری چیزیں بیچنے کی سامان ہے، اس کا جو بھی سامان ہے اس کے پاس مارکیٹ میں، اس کے جو سپر مارکیٹ میں سارے سامان کیا ہے، یہ بیچنے کے ہے، سب کی قیمت لگانا ضروری ہے کاروبار یہ زکات نکالنے کے لیے۔ اب لیکن قیمت الگ ہے، اب ایک ہی جو سچی چیز ہے، جیم ہے یا کچھ یا انڈے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، یا کھجور ہے، شہد ہے، وہ ہے، وہی چیز سیم چیز بیچتا ہے، لیکن وہ ایک چیز سعودی عرب میں اس کا الگ پرائس ہے، امارات میں الگ ہے، انڈیا میں الگ ہے، قطر میں الگ ہے، الگ جگہ ہے۔ تو اب کیا کرے وہ، سب کی ایک قیمت لگائے نہیں، ہم بولیں گے مال کے اعتبار سے، مال جس ملک میں ہے، تو جو مال سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب میں اس کی جو قیمت ہے وہ لگائے گا، اس کی قیمت وہ شمار کرے گا، اور جو انڈیا میں ہے تو انڈیا میں جو قیمت ہے، جو مال انڈیا میں جتنا مال ہے اس کے سپر مارکیٹس میں، اور اس کی کتنی قیمتیں ہیں انڈیا میں، اس کا اتنی قیمت لگائے گا، اور جو مال اس کے امارات میں ہے، دوئی میں ہے، جہاں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں بھی اس کا مال ہے اس کے لحاظ سے وہ قیمت لگائے گا، اس کے لحاظ سے وہ قیمت لگائے گا۔ یہ نہیں کہ ختم ایک چیز کا ایک ہی قیمت، ایک ہی ریٹ لگائے جو ہر یعنی جو سب سے کم ہے، دیکھیں اگر سب سے کم انڈیا میں ہے تو اس کا ہر جگہ لگا دینے غلط ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کنٹری کا الگ حساب لگائے گا۔ تو یہ بات امید ان شاء اللہ واضح ہے، تو اعتبار مال کے ملک کا ہوگا نہ کہ مالک کے ملک کا۔ اب وہ کہے نہیں میں تو میری اصل قیمت، میرا گھر اصل دبئی میں ہے تو میں دبئی کی قیمت لگاؤں گا، نہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ مال جہاں مال ہے اس مال، اور اس لیے کہ جہاں مال ہے وہیں وہ بیچے گا نا، نا امید ہے کہ یہ بھی مسئلہ کیا ہے واضح ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی دو شریک ہے کاروبار میں، اگر کاروبار میں دو شریک ہے، اگر دو لوگ، یہ 2 3 10 15 ہزار مل کے لوگ کیا کرے، کاروبار شروع کرے، تو اس میں کیا، اب اس میں کیا ہے کہ نا، اس میں اختلاف ہے، کیا مجموعی مال پر کیا مجموعی مال پر زکات ہوگی، یا صرف یعنی کیا مطلب، اگر دو لوگ شریک ہے مال ایک کاروبار میں، اور وہ کاروبار کی جو مکمل لاگت ہے یعنی 2000 ریال، لیکن اب وہ دونوں شریک ہیں آدھے آدھے، تو دونوں کا حصہ کتنا ہے، دونوں کا حصہ ہے 1000 1000 ریال،
تو اگر 1000 خود 1000 ریال یہ نصاب نہیں ہے، لیکن دونوں اگر دونوں شریک دونوں جو ساتھی ہیں، جو پارٹنر ہے کاروبار میں، دونوں کا اگر حصہ ملا دیں تو نصاب ہوگا. تو کیا اب زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے؟ تو بہت سی علماء کی رائے ہے کہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ نہیں، ختم، دو الگ رہیں گے. تو دونوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا خود کا الگ الگ نصاب ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دو شریک ہیں کاروبار میں تو دونوں شریکوں کا نصاب الگ الگ ہوگا. لیکن اگر فرضاً اگر کاروبار، اب سوال ہے، اگر کاروبار ہے، اگر کاروبار جو سامان جو تجارت ہے اس کی قیمت ہے 5000 ریال، 5000 ریال، اور دونوں اس میں یہ پارٹنر ہے، اور ہر ایک کا حصہ آدھا آدھا ہے، یعنی جو صرف یعنی تو 2500 اور 2500 ریال. تو اب زکوٰۃ دونوں پہ ہے یا دونوں پہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ واجب ہی ان لوگوں پر، دونوں پہ. ہاں، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ان لوگوں پر. نہ، زکوٰۃ واجب ہے اگر دونوں الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو واجب نا. اور ہماری جو مثال ہے اس پہ تو ہے، ہماری جو مثال ہے اس پہ تو ہے دونوں صاحب نصاب ہے نا. میں نے کہا کہ اگر مجموعی جو کاروبار کی قیمت ہے 5000 ریال، 5000 ریال، اور دونوں کا حصہ آدھا آدھا ہے، تو دونوں کا حصہ بنتا ہے 2500 ریال، 2500 ریال اور 2500 ریال یہ نصاب ہے، یہ نصاب ہے، تو زکوٰۃ دونوں بھی واجب ہوگی. لیکن اگر 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 مثال ہے کہ اگر 5000 کی قیمت ہے اور ایک کا حصہ ہے یہ یعنی 10%، اور ایک کا ہے باقی کا یہ 90% ہے. ٹھیک ہے نا، یا اگر ایک کا ہے 20%، ایک کا ہے 20%، اور ایک کا ہے 80%. جیسا کہ اگر کیا تو کیا ہوا اس کا، جیسا کہ کیا ہوا کہ نا ایک کی قیمت 1000 ریال ہے، ایک کی ہے 4000 ریال. تو زکوٰۃ کس پہ واجب ہوگی؟ خالی زکوٰۃ خالی واجب ہوگی صرف جو آ، آ، جس کا حصہ 80% ہے، نہ کہ جس کا حصہ 20% ہے. نا جو 4000 والے پر، جس کا کیا ہے، جس کا حصہ کیا ہے 80% ہے. اور لیکن جس کا حصہ صرف 20% ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس جو مال ہے یا اس کا جو حصہ ہے وہ نصاب سے کم ہے. وہ کیا ہے؟ نصاب سے کم ہے. اور نصاب جو ہے کم سے کم جو ہم نے کہا تھا کہ تقریباً 1500 ریال کتنا ہے؟ 1500 ریال ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح. طبعا یہ ابھی جو مسئلہ ہے اس سے آپ لوگ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بات آئے، یہ جو مسئلہ ہے پھر آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ شیئرس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ شیئرس کا، جیسے کہ شیئرس بھی یہ ہوتے ہیں. شیئرس کا مطلب بھی کیا ہے؟ شیئرس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس کے مختلف شیئر ہیں. تو اگر آپ کے پاس اگر آپ نے ایک شیئر خریدا تو ایسا کہ آپ نے اس کمپنی کا کچھ حصہ خرید لیا، اور یعنی آپ اس کمپنی کے کچھ حصے کے مالک ہیں. اگر آپ نے کوئی کمپنی کا شیئر خرید لیا تو ایسا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کے کچھ حصے کے مالک بن گئے. تو شیئرس کی زکوٰۃ کس طرح ہوگی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. انشاءاللہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں باذن اللہ کہ شیئرس کی زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی، اس میں کیا تفصیل ہے. اس لیے کہ وہ آج تو ٹائم نہیں ہے، آج ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ پڑھیں گے باذن اللہ. اب اس میں جو ہے کہ نا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ مداربت کا مطلب یہ ہے کہ نا اگر اگر کسی نے کیا کیا، کسی کو پیسے دیا کہ تم یہ پیسے لو اور تم کاروبار کرو. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر میرے پاس پیسے ہے، میں نے کہا ایک بندے سے، اس کا نام اگر جو بھی نام ہو اس کا نام مان لے کہ اس کا نام زید ہے، جو بھی ہے. میں نے کہا کہ اے زید، یہ پیسے لو، اس پیسے سے تم کاروبار کرو، اور جو فائدہ ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، تمہارا آدھا میرا آدھا، یا 60-40%، یا 70-30%، جو بھی ہے، جو بھی اتفاق ہے. اس کو بولتے ہیں مداربت. یعنی ایک کا مال ہو اور ایک کی محنت ہو، ایک کا مال ہو اور ایک کی محنت ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی کیا تھا، اور یہ بھی ہوتا ہے. تو یعنی ایک کا مال ہو اور ایک کی محنت ہو، تو اس شراکت میں محنت کرنے والے کی ملکیت میں نفع اسی وقت آئے گا جب حساب کے بعد اسے تقسیم کر دیا جائے گا. تو اب جو محنت کر رہا ہے اس کا ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ بھی اس کا نہیں ہے، یہ پیسہ اس کا نہیں ہے، بلکہ پیسہ تو میرا ہے، میں نے دیا اس کو، زید کو. تو اب زید کا جو ہے، اگر میں نے زید کو پیسے دیے کہ تم کاروبار کرو، تو جب تک کہ فائدہ نہیں آئے گا یا فائدہ آیا ابھی تک بانٹے نہیں، فائدے کا حساب نہیں کرے، تو اس وقت تک اس کا کچھ پیسے نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ سارا مال میرا ہی ہے، میں نے دیا اس کو. جب تقسیم کریں گے فائدے کو تو پھر بولے چلو تمہارا آدھا میرا آدھا. تو جب تقسیم کریں گے تو تقسیم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تقسیم کرنے کے بعد یہ ہے نا، پھر اس کو پیسے ملیں گے. کیا کیا ہوگا تقسیم کرنے کا، اس کو کیا کریں گے، تقسیم کرنے کا اس کو پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر کیا ہوگا، تو زکوٰۃ، جو جو زکوٰۃ ہے کس کی، جو زکوٰۃ ہے کاروبار کی، جو مال کی زکوٰۃ کس کی، کون دے گا؟ میں دوں گا، نہ کہ وہ. چنانچہ جب محنت کرنے والا اپنے حصہ وصول کر لے تو اسی دن سے زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا. تو اسے کہ اس کو پیسے ملے، تو جس دن سے اس کو جہاں میں تقسیم کیا حساب، پھر اس کو پیسے ملے، جو محنت کرنے والے کو، تو اس وقت سے وہ جو پیسے اس کو ملے اس کی زکوٰۃ کا سال اس دن سے شروع ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو میں ہوں، جو میں نے مال دیا، تو میں کیا کروں گا، ایک سال کا ویٹ نہیں کروں گا، بلکہ اصل تو مال میرا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ فائدے کا مال، فائدے کا سال اصل مال کے سال کے تابع ہے. منافع ہے، جو فائدہ ہے، جو پروفٹ ہے، اس کا سال نیا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو میرے پاس مال تھا، میں نے پیسہ لگایا، تو میرے پاس دو چیز تھے، ایک اصل مال تھا اور ایک تھا فائدہ ہوا مجھے بعد میں. لیکن جو محنت کی اس کا اصل مال ہی نہیں ہے. اس کو جو فائدہ ملا ایک سال، یہ جب تقسیم کرنے کے بعد اس وقت سے اس کا پیسے آئے، تو اس کے بعد صرف اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف اسی مال کی جو مال اسے ملا ہے تقسیم کرنے کے بعد. اگر اس پر ایک سال گزر جائے، اگر اس پر کیا ہو، ایک سال گزر جائے، اگر اس نے خرچ بھی نہ اگر بیچ میں نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن جو سایہ مال ہے، جو میں نے پیسہ لگایا، تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا میرے اصل مال کے سال ختم ہونے پر. اور فائدہ اگر بیچ میں ملا مجھے سال کے بیچ میں، تو کیا کروں گا، اس کو میں ہے نا اس کا الگ سے سال میں شمار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. یہ آخری مسئلہ واضح نہیں ہے، یہ مضاربت کا، اس کی اور ایک واضح ہی نہیں ہے. اگر واضح ہے تو انشاءاللہ واضح ہے، اگر واضح نہیں تو پیچھے میں کوئی اور ایک اور دیں گے، مثال دیں گے، اگزامپل، تاکہ اور واضح ہو جائے. کہ اگر واضح ہے انشاءاللہ ختم، ٹھیک کافی ہے. ہاں، یہ مسئلہ واضح نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بالکل. جو مضاربت کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اس میں ایک بار پھر سے دیں گے اگزامپل. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اگر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، اور ایک آدمی اس کا نام عبد الرحمان. دو آدمی ہیں، عبداللہ، عبد الرحمان، عبداللہ اور عبد الرحمان. عبداللہ نے کہا کہ اے عبد الرحمان، تم یہ پیسے لو، یعنی یہ تم پیسے لو 10,000 ریال. تم کیا کرو، یہ پیسے لو 10,000 ریال، اور اس میں کاروبار کرو، اور جو فائدہ ملیں گا وہ فائدہ کیا ہوگا، آدھا آدھا کریں گے، ہاف ہاف. تمہارا 50% اور میرا کیا ہوگا، 50%. ٹھیک ہے نا. تو اب عبداللہ نے کیا کیا، عبد الرحمان کو پیسے دیے 10,000 ریال کاروبار کرنے کے لیے. اور ٹھیک ہے، تو اب سرمایہ جو ہے، جو وہ بولتے کیپٹل، یا بولتے ہیں رأس المال، وہ کتنا ہے، وہ ہے 10,000 ریال. اور وہ سب کس کا ہے، وہ مکمل عبداللہ کا ہے. اور عبد الرحمان کو نہیں، عبد الرحمان وہ محنت کرتا ہے خالی، وہ مال لے کر محنت کرتا ہے. اب کیا ہوا کہ سال ختم ہوا، اس نے پیسے دے دیے اس کو، سال ختم ہو گیا. سال ختم ہوتے جب وہ لوگ جب حساب کرے، تو فائدہ ملا 5,000 ریال کا. تو فائدہ کتنا ہوا، فائدہ ہوا 5,000 ریال کا، ایگزامپل کے طور پر. اب ٹھیک ہے نا. تو اب ان لوگ بولے چلو ہم اب بانٹ دیں گے پیسے، تو آدھا تمہارا آدھا میرا. تو عبداللہ نے کتنے لیا، عبداللہ نے لیا 2,500 ریال، اور عبد الرحمان نے لیا 2,500 ریال. اب جب سال ختم ہوا، جب بانٹ دیے، تو اب زکوٰۃ کون ادا کرے گا، عبداللہ یا عبد الرحمان؟ زکوٰۃ نہیں، ابھی اس وقت سال کے ختم پہ، اس وقت صرف زکوٰۃ ادا کرے گا صرف عبداللہ. کیوں، عبد الرحمان کے پاس تو پیسہ ابھی ابھی آیا ہے نا. تو اب جب اس کو جب ملے 2,500، جب ملے اس کو 2,500 ریال، اب سے وہ ایک سال کا وہ ویٹ کرے گا، تاکہ ایک سال گزرے. اس کا پیسہ ابھی آیا اس کے پاس، اس کا پہلے سے پیسے کوئی نہیں تھے. لیکن جو عبداللہ ہے، جس نے شروع میں سال کے یعنی ایک سال پہلے اس نے کیا کیا تھا، عبد الرحمان کو دیا تھا
10,000 रियाल लिया था, फिर उसको प्रॉफिट हुआ जो 2,500 रियाल का। तो साल जब खत्म हुआ, तो साल के खत्म में वो क्या करेगा, मुकम्मल माल, जो असल माल है उसका, और जो 2,500 रियाल जो फायदा मिला उसको, उन दोनों का मिला के क्या करेगा, वो अदा करेगा जक़ात। और जो अब्दुलरहमान है वो अभी जक़ात अदा नहीं करेगा वो साल, उसको पैसे अभी मिले, फिर वो मुकम्मल एक साल का वो वेट करेगा, एक साल कि क्या करे, ये गुजर जाए, फिर फिर अगला साल गुजरने के बाद वो जक़ात अदा करेगा। अब्दुलरहमान वो माल के वो जो 2,500 रियाल, अगर वो 2,500 रियाल में अगर उसने खर्च नहीं किए, लेकिन अगर उसने क्या क्या किए, अगर उसमें से खर्च कर ली पहले, और उसमें से सिर्फ बाकी बचे 1,000 रियाल, तो खत्म, निसाब खत्म हो गया, तो जक़ात ही नहीं है उस पर फिर। बात वाज़ेह इंशाल्लाह, हाँ? समझ गए बात आप लोग मुकम्मल तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ना इस तरह से तो इंशाल्लाह हमारी आज की क्लास काफ़ी इधर हो गई, टाइम हो गया इंशाल्लाह। फिर हम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो अगली क्लास में, स्टॉक्स जो है, शेयर्स जो है उसके मसाइल, इस तरह से जो शेयर्स है उसके मसाइल, ठीक है ना? और इस तरह से जो गालिबन वही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़मीन के क्या है, ज़मीन की ज़कात, जो जायदाद की ज़कात के मसाइल क्या है वो, ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह आज काफ़ी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।